اینڈ ویری وارم ویلکم ٹو دا شو. ہم آغاز اس بات سے کریں گے پاکستان انڈیا کے جو معاملات خراب ہوئے ہیں. بھارتی میڈیا تو پروپیگنڈا کر ہی رہا ہے، مگر افسوس کا مقام یہ ہے کہ ان کے اداکار، ان کے فنکار بھی اب اس جنگ میں کود پڑے ہیں اور خود ہی کود پڑے ہیں. افسوس اس وقت ہوا جب ہم نے دیکھا کہ ایسے سٹارز بھی جن کا تعلق پاکستان سے رہا ہے ماضی میں، وہ بھی آ کر انڈیا کے جھوٹ میں شامل بھی ہو رہے ہیں اور اس کا ایک حصہ بھی بن رہے ہیں. ایک طرف تو انڈین پروڈیوسرز ایسوسی ایشن نے یہ کہہ دیا ہے کہ کسی بھی پاکستانی سٹار کو، کسی بھی پاکستانی فنکار کو انڈین فلمز میں کہیں بھی کام کرنے کی اجازت نہیں ہوگی، اور ساتھ ہی ساتھ بہت سارے چینل سے دھمکیاں بھی دی جا رہی ہیں ہمارے فنکاروں کو. دوسری طرف جو ہم نے یہ بات دیکھی کہ جو ایسے سٹارز ہیں جن کو پاکستان میں بڑی محبت ملتی رہی ہے اور وہ ماضی میں اس محبت کو ایکسپٹ بھی کرتے رہے ہیں، وہ بھی اسی طرح دل دکھانے والی باتیں کر رہے ہیں. آئی اسٹارٹ پہ شاہ رخ خان، ایک ایسے فنکار جن کو پورے پاکستان میں پذیرائی ملی. برطانیہ میں ان کا انٹرویو کرنے کا بھی اتفاق ہوا. اس وقت بھی انہوں نے یہ کہا کہ وہ پاکستان کے لوگوں کی محبت کو سمجھتے ہیں. ایک اور انٹرویو میں جو انہوں نے حامد میر صاحب کو دیا اور وہاں بھی اسی قسم کی بات کی. اور پھر بی بی سی کو ایک انٹرویو دیتے ہوئے انہوں نے کیا کہا پاکستان کے حوالے سے. لیٹس واچ دیٹ ناؤ. پاکستان کے بہت سے فنکار انڈیا میں کام کرتے ہیں اور انڈیا سے بھی کچھ پاکستانی فلموں میں کام کیا ہے، تو کیا آپ کو کبھی آفر ہوئی؟ آپ کا کیا جواب ہوگا؟ نہیں، مجھے فی الحال تو آفر نہیں ہوئی. کہانی وغیرہ اچھی ہوگی تو میں دیکھوں گا ضرور، لیکن نہیں، مجھے کبھی آفر نہیں ہوئی. تو پاکستان میں جو آپ کے فینس ہیں ان کے لیے کیا کوئی پیغام ہے آپ کے؟ تھینک یو ویری مچ کہ اتنا آپ لوگ مجھے پیار کرتے ہیں. دنیا بھر میں جب آتا ہوں، لندن، ہر جگہ آپ لوگ ملتے ہیں، تو بہت 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 شکریہ. یہی شاہ رخ خان آج یہ کہہ رہے ہیں، تھینکس انڈین آرمی فار دی ایکشن اگینسٹ ٹیررزم. وی شوڈ آل پرے فار سیفٹی اینڈ ویل بینگ آف آر انڈین سولجرز. شکریہ ادا کر رہے ہیں کہ پاکستان میں مارا گیا لوگوں کو، خون بہایا گیا ہمارے فوجیوں کا، اس پر خوشی کا اظہار کر رہے ہیں. کیا فنکار جو کہ محبت کا پیغام دینے والے فنکار ہوتے ہیں، اپنی اداکاری سے، اپنے فن کی وجہ سے وہ لوگوں کو جوڑ دیتے ہیں، انہیں زیب دیتا ہے کہ وہ اس لڑائی میں کود پڑے. ایک اور فنکار عدنان سمیع، جو کہ کئی بار میں نے خود بھی دیکھا اپنے آپ کو پاکستانی بتاتے ہوئے بھی شرم محسوس کرنے لگے تھے. انڈین نیشنلٹی لے چکے ہیں، پاکستان میں بڑی محبت لے چکے ہیں. لیٹس واچ ہم. میں یہ کہہ رہا تھا لوگوں سے کہ میں کسی سے امپریس نہیں ہوتا ہوں، بٹ آئی ایم امپریسڈ. Thank you very much. You have impressed me. Thank you very much. God bless you. Thank you very much. You're such a talent. It's very difficult to find such a talent. لیٹ معین اختر صاحب کسی تعارف کے محتاج نہیں. وہ کہہ رہے ہیں کہ آپ نے مجھے امپریس کر دیا. عدنان سمیع کیا کہہ رہے ہیں؟ پاکستانیز آر بگ کنگریچولیشنز ٹو پی ایم انڈیا اینڈ آر بریو آرمڈ فورسز for a brilliant, successful and mature strategic strike against terrorism. انہوں نے بھی مبارکباد دی اس ملک پر اسٹرائک کرنے کی جہاں پر وہ رہ چکے ہیں، جہاں پر یقیناً ان کے خاندان کے لوگ موجود ہوں گے. انہوں نے یہ بھی کہا کہ مجھے میری ٹویٹ پر پاکستانیوں نے بڑا برا بھلا کہا. دوسری ٹویٹ یہ کی، اس کا مطلب یہ ہے کہ واقعی پاکستان میں دہشت گرد ہی رہتے ہیں. یقیناً زیادہ حیرت تو نہیں ہوئی مجھے ان کی ٹویٹ دیکھ کے، کیونکہ ایک پریس کانفرنس میں میں نے خود دیکھا ہے کہ وہ یہ کہہ رہے تھے کہ میں کینیڈین ہوں، میرا پاکستان سے کبھی کوئی تعلق ہی نہیں رہا، پہلے کینیڈین تھا، اب میں انڈین ہو چکا ہوں. مگر افسوس مجھے ضرور ہوا ان کی یہ ٹویٹ دیکھ کر. کسی تعارف کی محتاج نہیں ہے، بہت ہی سینئر آرٹسٹ. پاکستان تو کیا دنیا میں کوئی مقابلہ نہیں کر سکتا. بشرا انصاری صاحبہ ہمارے ساتھ موجود ہیں. تھینک یو ویری مچ فار بینگ آن دا شو. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. فنکاروں کو کیا زیب دیتا ہے بشرا صاحبہ کہ ایک ایسی لڑائی یا آگ لگی ہوئی ہے اس میں کود پڑے وہ؟ دیکھیے، ہم سب سنتے آئے ہیں اور ہم سب کہتے بھی آئے ہیں کہ فنکار اور فن کی کوئی سرحد نہیں ہوتی اور میوزک کی کوئی سرحد نہیں ہوتی. پرفارمنگ آرٹ میں کسی پینٹر کے رنگ کی کوئی سرحد نہیں ہوتی. ہم سب کہتے بھی آئے اور ہم سب مانتے بھی ہیں. اور اسی طرح لوگ جو ہے وہ دوسرے ملکوں سے، اب آپ انڈیا ہی کو کیوں کہیں، آپ ہالی ووڈ سے بھی بہت سے لوگوں سے، آرٹسٹوں سے پیار کرتے ہیں، ان کو ایڈمائر کرتے ہیں، ان کے فن کا اعتراف کرتے ہیں.
وہ ایک الگ بات ہے کہ وہ ایک ہم سے بڑی دنیا ہے اور انڈیا ہم سے اس طرح سے بہت زیادہ سینئر ہے، کیونکہ ظاہر ہے وہ ہم سے بڑا ملک ہے رقبے کے لحاظ سے یا آرٹسٹ ہونے کے حساب سے ہم سے وہ بہت آگے ہیں، انڈسٹری ان کی بہت آگے. لیکن پھر بھی میں ان کو ہمیشہ اپریشیٹ کرتی رہی ہوں کہ دیکھیے اس کے باوجود وہ ہمارے یہاں سے جو ٹیلنٹڈ لوگ ہیں ان کو اکنالج کر کے بلاتے رہے. اگر آپ شروع کریں مہدی حسن صاحب سے لے کر عاطف اسلم تک جو ہمارے بچے نئی جنریشن کے ہیں، یا ایون فار دیٹ میٹر میں یہ بھی کہتی رہی ہوں کہ دلیپ کمار صاحب بھی مسلمان تھے، رفیق صاحب بھی مسلمان تھے، نوشاد صاحب بھی مسلمان تھے، پر زمانہ اتنا بدل گیا ہے، ویلیوز ہر طرف اتنی بدل گئی ہیں. اس زمانے کے ہندو مسلمان لوگوں کی ویلیوز کچھ اور تھی جو اس سے مطلب بالتر ہو کے یہ چیزیں کرتے تھے. آپ دیکھ لیں 80% مینا کماری ہو یا نرگس ہو، یہ سب مسلمان عورتیں تھیں، یا وہ جو سب سے حسین تھی مدھو بالا وہ بھی مسلمان تھی. تو اس وقت جو لوگ تھے ان کے اندر ایک بیسک لیول کی ویلیو سسٹم تھا ان کا، وہ یہ نہیں دیکھتے تھے کہ یہ مسلمان ہے یہ کون ہے. اچھا، اب یہ جو رہا سوال شاہ رخ خان کا، اور یہ بھی ان کے بھی آباء و اجداد پاکستان سے بلانگ کرتے ہیں. عدنان کی پیرنٹس بھی یہیں رہتے ہیں، شاید ان کے والد کا انتقال ہو کے ان کی والدہ رہتی ہے اور ان کا اپنا بیٹا یہاں رہتا ہے. عدنان کو تو یہ بات بالکل ہی نہیں کہنی چاہیے تھی، بالکل. لیکن میں اب ایک جگہ بیٹھ کے بھی سوچتی ہوں عدنان کی مجبوری ہے. عدنان کو بھی انڈینز کچھ سال پہلے دھکے دے کے نکال رہے تھے جیسا کہ آپ نے دیکھا ہوگا، اور عدنان کا وہاں رہنا جو ہے وہ مشکل ہو رہا تھا. اس سے پہلے عدنان کی کوئی سیکنڈ وائف تھی، شاید پتہ نہیں تھرڈ تھی، جنہوں نے کیس کیا تھا اور بہت کچھ. تو عدنان ایک بہت مشکل سچویشن میں رہے ہیں جس میں ان کو انڈینز نے اٹھا کے باہر پھینکنے کو تھے. اب عدنان کو آئی ڈونٹ نو فار واٹ کرائٹیریا ہی گاٹ دا پاسپورٹ. اب جو پاسپورٹ ملا ہے تو اس کے اوپر وہ بہت زیادہ ایکسائٹیڈ ہو گئے، اتنے ایکسائٹیڈ ہو گئے ان کو سمجھ ہی نہیں آ رہی کہ جس ملک میں ان کے ماں باپ رہتے رہے، جہاں وہ پیدا ہوئے ہیں، اگر وہ کینیڈا میں رہے ہیں، پلے بڑے ہیں، اور اگر کینیڈین پاسپورٹ کی وجہ سے یا اپنے ماں باپ کے پیسے کی وجہ سے وہ انڈیا جا کے پرفارم کر سکے ہیں تو بڑی اچھی بات ہے. ہم بڑے خوش ہیں ان کے نام پر، ان کے کام پر ہم بہت پراؤڈ فیل کرتے تھے. لیکن اس وقت اگر وہ خاموش بھی رہ جاتے تو بھی بری بات تھی، مگر ان کی مجبوری تھی کہ وہ ہمارے حق میں نہیں بول سکتے تھے. چلو مان لیا لیکن کم از کم وہ پاکستان کے خلاف تو نہ بولتے نا. بالکل، بڑی اہم بات آپ نے کی. خاص طور پر ہم نے یہ دیکھا کہ پاکستانی فنکاروں نے کوئی اس میں نہ کوئی بڑھ چڑھ کی سٹیٹمنٹس دی ہیں، نہ کوئی زیادہ جنگوسٹک سٹیٹمنٹس آئی ہیں. یہ فرق ہم نے دیکھا ہے پاکستانی سٹارز میں اور بھارتی سٹارز میں. ایسا کیوں ہے؟ یہی تو میں آپ کو کہہ رہی ہوں کہ ویلیوز کا بہت زیادہ ایک ایسا خوفناک چینج آیا ہے دنیا بھر میں اور یہاں پہ بھی آیا ہے. اب یہ شاہ رخ خان صاحب پہلے کیا کہتے رہے ہیں اور اب یہ کیوں کہہ رہے ہیں، انہی کے ساتھ کی ہے نا سلمان خان، جنہوں نے 3 لفظوں میں ایک بہت سینسیبل ایٹیٹیوڈ دکھایا ہے، جو میں نے بھی آج کلپ دیکھا ہے کہ جب وہ یہ کوئی ان سے سوال کر رہا ہے کہ پاکستانی لوگوں کو، تو انہوں نے کہا وہ کلاکار ہے، وہ دہشت گرد نہیں ہے، وہ ویزا لے کے آتے ہیں. ہی واز ٹاکنگ سینس. وہ کوئی فیور بھی نہیں کر رہے تھے، وہ خلاف بھی نہیں تھے، مگر وہ ایک سینسیبل بات کر رہے تھے. تو اسی طرح کی سینسیبل باتیں فنکاروں کو کرنی چاہیے. میں دیکھیں، میں اپنے آپ کو کلیم نہیں کرتی کہ میں بڑی سینسیبل ہوں، میں ان کی پازیٹیو بات کو پھر انہانس کر رہی ہوں کہ وہاں کے لوگوں نے ہمیشہ پیار دیا ہے پاکستان کے ٹیلنٹڈ لوگوں کو اور بلایا ہے، یہ ان کی اچھی بات تھی. مگر اب اگر چند تھوڑے سے ان کے انتہا پسند لوگ کسی قسم کی گروپنگ کر رہے ہیں یا کچھ کریں تو ٹھیک، فنکاروں کو تو سینسیبل بہیو کرنا چاہیے. بشرا انصاری جتنی گریٹ آرٹسٹ ہیں، جتنی ان کو محبتیں ملی ہیں پاکستان سے، کبھی آپ کو اگر ایسا موقع ملتا آپ کیا کرتی؟ میرا خیال ہے میں اگر آپ کو سچ بتاؤں، کیونکہ میں جھوٹ نہیں بولتی، اگر مجھے اتنی مجبوری ہوتی وہاں رہنے کی اور مجھے مجبوراً پاسپورٹ ملتا اور بڑی مشکل سے ملتا تو شاید میں خلاف نہ بولتی مگر چپ رہ جاتی. میں دیکھتی رہتی کہ کیا ہو رہا ہے، اور میں دل میں تو کم از کم میرے وطن کا پیار میرے دل میں تھا، مگر میں یہ بے وقوفی کبھی نہ مارتی. میں یہ نہیں کہوں گی کہ میں وہ پاسپورٹ ان کے منہ پہ مارتی، پتہ نہیں میری سروائیول کا مسئلہ ہوتا، پتہ نہیں میری روٹی کے پرابلم ہوتے. عدنان سمیع کے لیے وہ ان کی سروائیول کا مسئلہ ہے، میں اس بات کو مطلب منہ پہ مانتی ہوں یہ. لیکن آپ چپ تو رہتے نا، اگر آپ فیور میں نہیں بول سکتے، آپ کا بچہ یہاں رہتا ہے، آپ کی فیملی یہاں رہتی ہے، آپ اپنے بچے کے لیے مشکلیں کرتے ہیں، اور وہ اتنا ٹیلنٹڈ بچہ ہے، وہ اتنی سی عمر میں فلمیں بنا رہا ہے، وہ بھی یہی کام کر رہا ہے. تو یہ تھوڑی سی عقل سے کام لینا چاہیے. اب فنکاروں کو میں ابھی بھی سیاست دانوں سے زیادہ عقل مند سمجھتی ہوں کہ وہ اپنے کام کو بہت ایمانداری سے کرتے ہیں اور وہ بہت اچھے سے چلتے ہیں. لیکن اگر اس میں کوئی ایسی بے وقوفی مار جاتا ہے تو بہت افسوس ہوتا ہے مجھے. بہت بہت شکریہ بشرا انصاری صاحبہ، کینڈیڈ انالیسس دینی تھی کہ کبھی غلط بیانی سے کام نہیں کرتی اور سچ بولتی ہوں. ویل ٹیک اے کوئک بریک. میرے گیسٹ یہاں پر موجود ہے، بات کریں گے پاکستان تحریک انصاف کی. لوگ